میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا۔ اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی، یہ رکنے والی نہیں۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکل، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقطر ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں۔ یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں سپوکس جنہیں کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہ رہا ہے لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض، یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے ہو، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں غریق چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب، یہ آپ جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کے خود کچھ حملہ آور، تو وہی ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے، کتنے ہیں جن کے بچے ختم، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خود کش بمبار، جس نے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ کچھ جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی، اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر، تو یہ جان لی۔ ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا، تو یہ بات رکے گی نہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، وہمی اور خیالی نہیں، اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتہ دار ہیں، محسود ہیں، وزیر فلاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہاں وہ جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچوں کہ پاکستان کا وجود باقی رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004 اسی جگہ۔ پاکستان جواز کھو چکا، یہ اسلام کے نام پر تھا، ویر اسلام، جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے۔ تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبات کہ غلط ہے، تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی، جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں۔ بہرحال وہ نظام کہاں ہے، وہ نظام تو قائم نہیں کیا، اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا۔ نو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس نہیں۔ اس کے بعد یہ کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی نے، نمبر 1 چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہو، جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کریں، اور اس کے بعد سپونٹینیس موومنٹ، وہ کلا انہوی شے سوچ نہیں سکتے، یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں پہنے، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں، ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے، اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کبھی آئی اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنا، لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی۔ اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، رگنگ ہو گئی ہوئے، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور رگنگ نہ ہو، پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے، اور پھر مدمنی ہوئی ہو
اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے. The NATO forces in the west, Indian forces, they will march into Pakistan. اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India, بھارت. Now do whatever you like. Condoleezza Rice کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں. پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت میں کرے. بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی، لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی، اللہ کرے کہ وہ بھی ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفاع ہو جائے. بہرحال یہ کہ اس سے بھی ایک پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے. اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن تدریجی اور اسلام اور دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اصل دور شروع، دور پیچھے کی طرف گردش ایام. 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد. وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت. یہ تو اصل استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر. this is خلافہ. In essence, it is خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی. اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسی میں جا کے کہہ دیا تھا. کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں. نفی کر دی تھی. اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ. بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو. پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہوئے کرا، شیعہ بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، 31 علماء، جماعت اسلامی بھی، مولانا مودودی بھی اس میں. انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر ہے بناؤ دستور. اب کوئی دلیل نہیں. تمام مکاتب فکر. بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا. حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ. قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے. اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سوراخ تک نہیں گرا گیا. یہ ایسے تو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑے بڑے کریکٹر، بڑے بڑے کریکٹر. اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم. وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو، ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف شرع. اس پر آرگومنٹ، دونوں طرف کے دلائل ہوں، علماء بھی آئیں، وکلاء بھی آئیں، بحث کریں. شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا. بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزوً شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت. اتنی مدت میں 3 4